ماہ نومبر کی سرد راتوں میں فیض آباد کی زمین پر تیز بارش میں بھیگتے ہوئے، ہزاروں شیل کھاتے ہوئے، خون میں نہاتے ہوئے، ظلم و بربریت کے آگے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تاریخ رقم کرتے ہوئے عاشقوں کا امتحان۔ سن 2017 میں جب پاکستان قومی اسمبلی میں حکومت پاکستان کی جانب سے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی گئی، تب 6 نومبر 2017 کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فیض آباد میں دھرنا دیا گیا۔ اس وقت تحریک کے سربراہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ پاکستانی مسلمانوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی۔ اسی حکومت نے ممتاز قادری علیہ رحمہ کو گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے پر پھانسی کی سزا دی۔ اسی حکومت میں سلمان تاثیر کی بتیاں بجھانے پر 5 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 سال کے لیے قید بامشقت کی سزا ہوئی، اور اسی حکومت میں تحفظ ختم نبوت کے لیے سراپا احتجاج شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 9 عاشقان مصطفیٰ شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان اچھے خاصے ووٹوں سے پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری، لیکن امت مسلمہ کا ستارہ اب بھی نہیں چمکا تھا۔ اداروں کی طرف سے بدترین دھاندلی کے بعد ایک سلیکٹڈ شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو اپنی دور اپوزیشن میں ہی 11 رکنی عملہ 295C کے قانون میں رد و بدل کے لیے بھیج کر خود کو ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ثابت کر چکا تھا۔ الیکشن کے فوراً بعد ہی ہالینڈ کی طرف سے کئی گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت تحریک لبیک نے دھاندلی والے معاملے کو نظر انداز کر کے ہالینڈ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ سنو جی، ہمارے انتخابات کیا، دھاندلی کیا، ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ کیا، ان کی حیثیت کروڑوں اربوں بھی بار ہمارے ڈاکہ پڑے ووٹوں پر، اور ہم مر جائے، ہمیں گھسیٹا جائے، ہمارے سارے امیدوار شہید ہو جائے اور میری لاش جلا دی جائے، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ظلم ہے، اصل رسول بندگی استاد پر کی ہے۔ یہ اعلان کیا جب ہالینڈ کے گستاخ گرٹ ولڈر نے ناپاک اور گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کروانے کا اعلان کیا، تو ہمیشہ کی طرح سب سے گرجدار للکار اور مزاحمتی آواز تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان نے 29 اگست 2018 کو لاہور سے اسلام آباد مارچ کی کال دی، اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا کہ ان گستاخانہ مقابلے کو روکنے کے لیے ہالینڈ کے سفیر کو طلب کر کے تمام تعلقات ختم کیے جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کا عشق اور جذبہ ایمانی دیکھ کر کفر لرز اٹھا۔ گستاخ گرٹ ولڈر نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا، اور اس طرح یہ قافلہ عشق و مستی میں جہلم کے قریب سے فتح و کامرانی سے سرشار واپس لوٹ آیا۔ اقتدار ملتے ہی نیازی حکومت نے ایک ثابت شدہ گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ کا سہارا لیا، لیکن تحریک لبیک کا حکومت وقت سے آسیہ ملعونہ کی سزا کا مطالبہ تھا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی شان میں بدترین گستاخی کی تھی، جبکہ حکومت اسے انسانی حقوق کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ بتا کر آسیہ ملعونہ کو ملک سے باہر بھیج کر آزادی دینے پر آمادہ تھی۔ بار بار مطالبہ کی بنا پر تحریک کے کارکنان اور علماء کرام کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں امیر تحریک علامہ خادم حسین رضوی سمیت کئی جید علماء کو گرفتار کر لیا گیا، تاکہ آسیہ ملعونہ کو دوسرے ملک منتقل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ قیادت کی گرفتاری کے بعد آسیہ ملعونہ کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ جیل میں علماء کرام پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا۔ نتیجتاً حالت اسیری میں ہی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ جانے پر تحریک لبیک کے 2 جید علماء مفتی یوسف سلطانی اور مفتی منیر نعمانی شہید ہو گئے۔
امیر تحریک خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لگ بھگ 6 ماہ کے عرصے بعد رہا کیا گیا۔ اسی دوران فرانس کی طرف سے ریاستی سطح پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بدترین گستاخی کی گئی جو 1400 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ فرانس کے صدر کی طرف سے عقائد و جہاں کے خاکے شائع کیے گئے، جس پر 15 نومبر 2020 کو خادم حسین رضوی کی سربراہی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ رحمہ شدید علیل تھے، لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی علالت نے بھی آپ کے حوصلے پست نہ کیے۔ آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرے اور فرانس کا سفیر ملک بدر کرے۔ 16 نومبر کو حکومت اور تحریک کے بیچ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاہدہ طے پایا اور تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا ختم کیا گیا۔ 19 نومبر کو حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی علالت کے سبب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہر غیرت مند مسلمان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان، اور یقیناً آپ کے وصال پر اہل کفار کے گھروں میں جشن کا سما ہوگا، کیونکہ وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اسلام کے خلاف جو محاذ تیار کر رہے تھے، اس محاذ کے سامنے خادم حسین رضوی ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند تھے۔ آپ کی وفات کے فوراً بعد ہی صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ارکان شورا کے فیصلے پر آپ کے بڑے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو تحریک کا امیر منتخب کر دیا گیا۔ اپنے کارکنان سے بحیثیت امیر تحریک پہلا خطبہ فرماتے وقت آپ نے اپنے بابا جان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عہد کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر طرف جائیں گے، اسی ملک میں رہیں گے، یہی ناموس رسالت کی پہرے داری کریں گے، یہی ختم نبوت کی بازبانی کریں گے، اور اسی ملک میں حضور کے دین کو غالب کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہم اپنے قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ والد کا غم تو آپ کی آنکھوں سے چھلک ہی رہا تھا، لیکن آپ کے الفاظ آپ کے دل میں موجود غم امت کی عکاسی بھی کر رہے تھے۔ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہلم کے بعد فرانسیسی سفیر والے معاملے پر ایک بار پھر سے آواز اٹھائی گئی، مگر یورپی دباؤ کی وجہ سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ پھر جب تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کو دھرنے کی وارننگ دی گئی تو حکومت کی طرف سے امیر تحریک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو بنا کسی جرم کے رمضان سے ایک دن قبل ہی گرفتار کر لیا گیا، جس کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ حکومت نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اپنے قائد کی بے بنیاد گرفتاری اور فرانسیسی سفیر کے معاملے پر حکومت کی طرف سے کی جانے والی عہد شکنی پر پورے ملک میں احتجاج شروع کیا گیا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے تحریک کے کارکنان پر پھر سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ روزے کی حالت میں کارکنان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، ہزاروں شیل مارے گئے۔ اس دھرنے میں 26 شہادتیں ہوئیں، جید علماء کرام سمیت پوری قیادت اور سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ اس لیے نہیں رک رہا تھا کیونکہ حکومت کی طرف سے ملنے والی ساری آفرز کو امیر تحریک جیل میں ہی ٹھکراتے جا رہے تھے۔ آپ کا ایک ہی مطالبہ تھا، فرانسی سفیر کی ملک بدری۔ حکومت پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، آپ پر جیل میں تشدد بھی کیا گیا کہ آپ اس ڈیل پر رضامند ہو جائیں، لیکن آپ کے حوصلے جیل میں بھی چٹانوں کی طرح بلند تھے، اور کارکنان بھی عشق مصطفیٰ میں شہادت کے جام نوش کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سعد حسین رضوی کو ڈیل پر راضی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت کے پاس آپ کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھا جو وہ عدالت میں پیش کر کے آپ کو مجرم ثابت کرتے۔ بالآخر معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ دھرنا ختم کر دیں، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ سفیر والے معاملے پر آپ کا ساتھ دیں گے۔ بحکم امیر تحریک دھرنا ختم کیا گیا، لیکن پھر بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن تحریک خاموشی سے معاہدے کے پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی اور حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی، لیکن وعدہ پورا نہ کیا گیا۔
7 माह गुजर गए। छोटी ईद, बड़ी ईद साद हुसैन रजवी ने अपने घर वालों से, अपने कारकुनान से दूर जेल में गुजारी, लेकिन साद हुसैन रजवी के खिलाफ हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। ये जानते हुए भी इदारों ने इंतहाई गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह इदारों पर हुकूमती दबाव था और हुकूमत अपने मगरबी आकाओं को खुश करने में मगन थी। हुकूमत की तरफ से वादे की पासदारी ना होती देखकर जेल से ही अमीर तहरीक की जानिब से नामुस रिसालत मार्च करने का हुक्म जारी हुआ। खादिम हुसैन रजवी के छोटे शहजादे हाफिज अनस हुसैन रजवी की सरबराही में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से इस मार्च का आगाज हुआ और एक बार फिर से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म और बर्बरियत की ना भूलने वाली दास्तान रकम की गई। बिजली से भरे कंटेनर से रास्ते बंद कर दिए गए, खंदकें खोदी गईं, रास्तों में गड्ढे खोदकर इसमें पानी भरकर करंट छोड़ दिया गया। हेलीकॉप्टर से नामुस रिसालत के पहरेदारों पर गोलियां बरसाई गईं, तेजाब के टैंकर पलटे गए, शेलिंग की गई, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन पुरअसरार आशिकों का काफिला अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानों के नजराने पेश करते हुए आगे बढ़ता रहा। इश्क की इस लाजवाल दास्तान में तकरीबन 34 आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद और कई जख्मी हुए। धरना खत्म करने के लिए हुकूमत हैवानियत की सारी हदें पार करती जा रही थी। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब ये गैरत और हमीयत का काफिला बेसरो सामानी के आलम में शहदा की लाशों के साथ जख्मियों को साथ लिए शैल खाते, गोलियां खाते और पुलिस बर्बरियत का मुकाबला करते हुए मंजिल की जानिब बढ़ रहा था। हुसैनी लश्कर यजीदी फोर्स को पिस्पा करते हुए मुसलसल जुल्म के आगे सीसा पिलाई सी दीवार बना था। आईजी पंजाब लाहौर से ना निकलने की धमकी लगा रहा था और यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के अंसुरना या रसूल अल्लाह के नारों से लाहौर लरज रहा था। इनको फ्रांस का यूरोप का साथ चाहिए यार, जो है अल्लाह का साथ नहीं चाहिए, लेकिन मदीना की रियासत था। शहदा और जख्मियों का खून कारकुनान का लहू गरमा रहा था और वो मुसलसल अपने महबूब कायद की रिहाई और मलऊन सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कर रहे थे। सड़कों पर सोकर, खुराक की किल्लत बर्दाश्त करके, मौसमी शिद्दत का सामना करके और जुल्म जबर के सामने ये काफिला हुसैनी लश्कर की याद ताज़ा कर रहा था। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस दौरान अहले सुन्नत व जमात के कुछ उलमाए किराम इस मसले पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए मैदान में आए और हुकूमत के साथ इस बार मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की मौजूदगी में यह मुआहदा तय हुआ कि सफ़ीर वाला मामला अब पार्लियामेंट में हल किया जाएगा। उसी वक्त हाफिज साद हुसैन रिजवी की रिहाई हुई। आपके कारकुनान ने फूलों से आपकी राह गुजर को सजा दिया। तहरीक के लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। एक ईद का समा था, क्योंकि आप इतने जुल्म और सितम के बाद भी झुक कर नहीं बल्कि झुका कर आए थे। आपकी रिहाई के अगले दिन ही अल्लामा खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक था, जिसमें लाखों आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। 19, 20 और 21 नवंबर को उर्स शरीफ का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक के साथ हुआ मुआहदा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन नियाज़ी हुकूमत का तख्ता बुरी तरह पलट गया। जो तहरीक लब्बैक को कल अदम कहते थे, वो अपने ही हाथों से अपनी हुकूमत ख़त्म करने पर मजबूर हो गए, जबकि तहरीक लब्बैक आज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रही है। बेशक मेरा रब बेहतर इंतकाम लेने वाला है। जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था।